كتاب الصلاة. أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق، وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس. وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا صار ظل كل شيء مثله. آج ہم کتاب الصلاۃ شروع کر رہے ہیں بھائی. اس سے پہلے صاحب قدوری نے آپ کو نجاستوں سے پاکی کا طریقہ سکھلا دیا بھائی. نجاست چاہے وہ حکمی ہو یا حقیقی ہو سارا بیان ہو گیا. وضو، غسل وغیرہ کا طریقہ، کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ. اب نماز کے بارے میں بیان کریں گے جو کہ سب سے اہم ترین عبادت ہے. تو اس لیے طہارت کے بعد اب صلاۃ ذکر کر رہے ہیں بھائی. تو سب سے پہلے نمازوں کے اوقات ذکر کریں گے آج بھائی. کہتے ہیں اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی. فجر کی نماز کا اول وقت جو ہے اذا طلع الفجر الثانی، جب فجر ثانی طلوع ہو جائے بھائی. فجر ثانی کیا ہو جائے بھائی؟ آپ نے سنا ہوگا صبح کاذب اور صبح صادق بھائی. تو اول وقت یہ فجر ثانی جب طلوع ہو جائے یعنی جب صبح صادق طلوع ہو جائے بھائی. یاد رکھو اگر کبھی آپ افق کہتے ہیں بھائی آسمان کا جو کنارہ ہے زمین کے ساتھ جو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مشرق کی طرف آپ افق کا مشاہدہ کریں بھائی، تو صبح بھائی فجر کے وقت بھائی سب سے پہلے اس طرف رات کی پہلے تاریکی چھائی ہوئی تھی، پھر اس طرف تھوڑی سی روشنی دکھائی دے گی بھائی. اور یہ روشنی جو ہوگی ستون کی طرح ہوگی بھائی. جیسے ستون سیدھا کھڑا ہوتا ہے اسی طرح بھائی سفید کچھ روشنی نظر آئے گی. اسے صبح کاذب کہتے ہیں بھائی. کیا کہتے ہیں؟ صبح کاذب کہتے ہیں. سارا کنارہ افق کا روشن نہیں ہوگا بلکہ یہ کس کی طرح ہوگی؟ ستون کی طرح بھائی. اسے صبح کاذب کہتے ہیں یا فجر اول کہتے ہیں. اور یہ کچھ دیر کے لیے یہ روشنی رہے گی، پھر اسی طرح اندھیرا چھا جاتا ہے بھائی. پھر اس کے کچھ دیر کے بعد بھائی پھر آسمان کے اس کنارے پر مشرق کی طرف پھر روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے، اور یہ روشنی چوڑائی کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی سارا کنارہ کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے. پہلی کس کی طرح تھی؟ ستون کی طرح بھائی. اور یہ کس طرح ہوگی؟ چوڑائی میں سارا کنارہ بھائی. اور پھر دوبارہ سیاہی نہیں آئے گی، اب روشنی بڑھتی ہی چلی جائے گی آہستہ آہستہ. یہ ہے صبح صادق مولانا، یہ ہے فجر ثانی بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو فجر کی نماز کا اول وقت یہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، صبح کاذب سے نہیں ہوتا بھائی. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہی بات بیان کر رہے ہیں بھائی. کہتے ہیں اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی. فجر کی نماز کا اول وقت جو ہے جب فجر ثانی طلوع ہو جائے. بھائی فجر ثانی کیا معنی؟ خود صاحب کتاب آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی. کہتے ہیں وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِي الْأُفُقِ. وہ سفیدی ہے جو معترض ہو، چوڑائی میں ہو، پھیلی ہوئی ہو. فی الافق. افق کس کو کہتے ہیں بھائی؟ آسمان کا کنارہ بھائی. سمجھ میں جو زمین کے ساتھ ملا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو آسمان کے کناروں میں پھیلی ہوئی سفیدی ہوتی ہے،
اور میں نے بتلایا یہ پھر بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، جبکہ صبح کاذب کیا تھی، وہ روشنی تھوڑی دیر ہوئی اور پھر ختم ہو گئی، پھر تاریکی چھا جاتی۔ تو اس وقت یہ اول وقت ہے فجر کا، یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا مولانا۔ جیسے چوڑائی میں تھوڑی سی روشنی نظر آئی بھائی، فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس، اور اس فجر کی نماز کا آخری وقت جو ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ جب سورج طلوع ہو جائے گا فجر کا وقت کیا ہوا، ختم ہو گیا۔ سورج کا تھوڑا سا کنارہ بھی نکل آیا، بس بھائی فجر کا وقت کیا ہوا، ختم ہو گیا۔ تو یہ نہیں کہ پورا سورج نکلے گا پھر ختم ہوگا، نہیں بھائی، تھوڑا سا کنارہ نکل آیا، نظر آنے لگ پڑا، بس فجر کا وقت ختم ہوا۔ تو کہتے ہیں اب آخر وقتها، اور فجر کی نماز کا آخری وقت جو ہے ما لم تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ وأول وقت الظہر اذا زالت الشمس، اور ظہر کی نماز کا اول وقت جو ہے جب سورج ڈھل جائے۔ اذا زالت الشمس، جب سورج کیا ہو، ڈھل جائے۔ بس دیکھیں سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ بلند ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے یہ عین سر کے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر کس طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، مغرب کی طرف۔ بھائی پہلے بلندی کی طرف تھا، اب مغرب کی طرف سفر، یعنی نیچے اترائی کا سفر شروع ہو گیا اس کا۔ تو یہ جو سورج عین سر پر جس وقت آ جاتا ہے بھائی، اس سے جب آگے نکل جائے تو ہم کہیں گے سورج ڈھل گیا بھائی۔ سورج کیا ہوا، ڈھل گیا بھائی، سورج ڈھل گیا۔ تو پہلے سائے سورج مشرق سے نکلا تھا تو سائے کس طرف تھے، مغرب کی طرف، پھر یہ سر پر آ جائے گا، اور پھر یہ جب مغرب کی طرف جائے گا تو سایہ کس طرف آ گیا، تو بس یہ سایہ عین جب اب کس طرف آ جائے، مشرق کی طرف آ جائے بھائی، معمولی سے بھی، بس تو ہم کیا کہیں گے، سورج ڈھل گیا ہے۔ تو یہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، جیسے ہی سورج کو زوال ہوا فوراً وقت ظہر کا شروع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، اور ظہر کی نماز کا پہلا وقت جو ہے جب سورج ڈھل جائے۔ وآخر وقتها، اور اس کا آخری وقت عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، اذا صار ظل كل شيء مثلیہ، جب ہو جائے، اذا صار، جب ہو جائے، ظل كل شيء، سایہ ہر چیز کا، ظل کہتے ہیں سائے کو بھائی، جب ہو جائے سایہ ہر چیز کا، مثلیہ، اس کے دو مثل مولانا، مثلیہ نہیں تھا یہ مولانا، تثنیہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، مثلیہ، اس کے دو مثل ہو جائے، یعنی دگنا ہو جائے، سوا فیء الزوالی، علاوہ فیء زوال کے بھائی، علاوہ فیء زوال، فے بھی سائے کو کہتے ہیں، زوال کے سائے کے علاوہ اس کا سایہ کتنا ہو جائے، اس کے دو مثل ہو جائے۔ بھئی دیکھو سائے کے دو نام آ گئے، ایک ظل اور ایک فے۔ سورج کا سایہ زوال کے بعد جو ہے یہ فے کہلاتا ہے، اور زوال سے پہلے ظل کہلاتا ہے بھائی۔ اچھا تو دو نام یہاں پر آئے مولانا، ایک ظل اور ایک فے۔ ظل وہ سایہ جو زوال سے پہلے پہلے ہو بھائی، وہ کیا کہلاتا ہے، ظل کہلاتا ہے، اور فے وہ سایہ جو زوال کے بعد ہو مولانا، وہ فے کہلاتا ہے۔ لیکن زوال کے بعد بھی کبھی کبھار ظل کہہ دیتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟
تو امام صاحب فرماتے ہیں بھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے دگنا ہو جائے علاوہ زوال کے سائے کے، تو یہ ظہر کا آخری وقت ہے، اس کے بعد اب ظہر کا وقت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو جائے فے زوال کے علاوہ۔ بھائی دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ ایک لکڑی سیدھی زمین میں گاڑ دیں بھائی، مثلا وہ لکڑی ہے 4 فٹ کی بھائی، اب سورج مشرق سے نکلے گا تو اس لکڑی کا سایہ مغرب کی جانب ہوگا اور کافی لمبا ہوگا، سورج جوں جوں بلند ہوتا جائے گا سایہ چھوٹا ہوتا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ عین سر پر سورج آ جائے گا، اس وقت لکڑی کا جو سایہ ہے یہ زوال کہلاتا ہے بھائی۔ کیا کہلاتا ہے؟ جب سورج سر پر آ جائے اس وقت جو لکڑی کا سایہ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ فے زوال بھائی، فے زوال۔ اب آپ اس کی پیمائش کر لیں مولانا، مثلا 4 فٹ کی لکڑی تھی، اس وقت سایہ ہے مثلا 4 انچ بھائی، سایہ چھوٹا ہوگا بھائی، کتنا سایہ ہے؟ 4 انچ کا۔ اب یہ جیسے یہ سایہ مشرق کی طرف ہوا فوراً کیا کہیں گے ہم؟ سورج ڈھل گیا ہے، سورج کو زوال آ گیا بھائی، اب کون سا وقت شروع ہو گیا؟ ظہر کا وقت۔ اور اب ظہر کا وقت چلتا رہے گا جب تک کہ اس لکڑی کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے علاوہ فے زوال۔ تو یہ لکڑی تھی مثلا زمین سے اوپر 4 فٹ ہے بھائی، زمین سے اوپر کتنی ہے؟ 4 فٹ، اور 4 فٹ اس سے دگنا سایہ ہو جائے، کتنا ہو گیا؟ 8 فٹ، اور ساتھ وہ فے زوال کو بھی جمع کرو، کتنا ہو گیا؟ 8 فٹ 4 انچ۔ تو اس لکڑی کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے علاوہ فے زوال کے، تو فے زوال کے علاوہ دگنا ہو اور ساتھ وہ بھی ملاؤ، تو جب اس لکڑی کا سایہ 8 فٹ 4 انچ ہو جائے گا یہ ظہر کا آخری وقت ہے، یہ ختم ہوا مولانا، اس سے آگے وقت وہی وقت کیا ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آگے سب کو؟ تو فے زوال کے علاوہ کا یہ مطلب ہے یعنی اس کے علاوہ دگنا ہو، ورنہ تو 8 فٹ بھی سایہ کیا ہو گیا تھا؟ دگنا، لیکن ابھی ظہر کا وقت باقی ہے، فے زوال کو ہم نے جمع نہیں کیا اس کے ساتھ، وہ بھی جمع کر دو تو کتنا ہو گیا؟ 8 فٹ 4 انچ۔ تو ابھی یہ 8 فٹ سے لے کر 4 انچ تک ابھی سایہ اور لمبا ہوگا، اتنا وقت ابھی بھی باقی ہے، پھر جب 8 فٹ 4 انچ ہو جائے سایہ تو ہم کیا کہیں گے؟ ظہر کا وقت یہ پورا ہو گیا۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وآخر وقتها عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور ظہر کی نماز کا آخری وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہی اذا صار ظل كل شيء مثلیہ سوا فے الزوال، جب ہو جائے سایہ ہر چیز کا اس کے 2 مثل علاوہ فے زوال کے، علاوہ زوال کے سائے کے۔ وقال ابو یوسف ومحمد رحمہم اللہ اذا صار ظل كل شيء مثلہ، یہ تو امام صاحب کا قول تھا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فے زوال کے علاوہ کتنا ہو جائے سایہ؟ 2 مثل ہو جائے، دگنا ہو جائے، لیکن صاحبین فرماتے ہیں نہیں، فے زوال کے علاوہ 1 مثل ہو جائے، بس یہ کیا ہے؟ ظہر کا آخری وقت ہے۔ سمجھ میں آئے؟ تو یہ جلدی ہو جائے گا ذرا۔ تو وہ فرماتے ہیں اذا صار ظل كل شيء مثلہ، جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ اس کے 1 مثل بھائی، اس کے 1 مثل ہو جائے اور ساتھ وہ فے زوال بھی ہو جائے گا بھائی۔ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بھائی
عصر کا وقت جب سایہ 2 مثل ہو جائے علاوہ فعل زوال کے، تو اس وقت عصر کا وقت پھر اس کے بعد شروع ہو جائے گا بھائی اس کا۔ تو صاحبین فرماتے ہیں جب 1 مثل ہو جائے علاوہ فعل زوال کے تو پھر ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا بھائی، ختم۔ تو عصر کی نماز مولانا کس وقت پڑھی جاتی ہے بھائی آج کل؟ بھائی یہ کتنا سایہ ہوتا ہے اس وقت؟ 2 مثل ہوتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ 2 مثل ہوتا ہے، لیکن 1 مثل کے بعد بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں کسی مجبوری وغیرہ کی وجہ سے تو پڑھ سکتے ہیں بھائی اس وقت بھی۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ اسی وقت پڑھی جائے، لیکن مثلا اگر آپ سفر میں ہیں یا کہیں ہیں اور 1 مثل کے بعد جو ہے مثلا گاڑی کہیں رک جاتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں پر عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں بھائی، عصر کی نماز۔ بہتر تو یہ کہ اس وقت میں ہو، لیکن 1 مثل کے بعد بھی جائز ہے بھائی۔ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، اور عصر کی نماز کا اول وقت جو ہے اذا خرج وقت الظہر، جب نکل جائے ظہر کی نماز کا وقت، علی القولین، دونوں قولوں پر، دونوں قولوں کے مطابق بھائی جب ظہر کا وقت نکل جائے بھائی تو پھر کیا ہوگا؟ عصر کا وقت شروع ہوگا بھائی، دونوں قولوں کے مطابق۔ یعنی امام صاحب کے نزدیک کب شروع ہوگا عصر کا وقت؟ اور صاحبین کے نزدیک ہاں اس کے بعد شروع ہو جائے گا ظہر کا وقت۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، اور آخری وقت جو ہے عصر کی نماز کا جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ سورج غروب ہو جائے گا تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہوا بھائی، ختم ہوا۔ بھائی یاد رکھو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو پھر ایک وقت آتا ہے بھائی سورج پر ویسے ہم نظریں نہیں جما سکتے، لیکن عین صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے اس وقت آپ آرام سے سورج کو دیکھنا چاہیں تو اس پر نظریں جما کر اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ اس میں تیزی آ جاتی ہے، پھر اس پر نظر جمانا ممکن نہیں رہتا۔ اسی طرح شام کے وقت بھی ہوتا ہے بھائی، سورج پر نظریں جمانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن پھر جو بالکل کنارے کے قریب ہو جاتا ہے سورج تو ایک وقت آتا ہے کہ اب اس پر آرام سے نظریں ٹھہر جاتی ہیں، اس کا رنگ سرخی مائل اور زرد ہو جاتا ہے بھائی۔ تو یہ وقت جب سورج کا رنگ بدل جائے، اس پر آنکھیں جماؤ تو آنکھیں نہ چندھیائیں بلکہ نظر جم سکے، اس پر ٹھہر سکے، تو یہ وقت ہے تو ابھی عصر کا، لیکن اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے بھائی، تو اس سے پہلے پہلے نماز پڑھی جائے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جب سورج کا، اسی طرح جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت بھی درست نہیں ہے بھائی نماز کا پڑھنا۔ جب وہ سورج بلند ہو جائے، اس پر نظر نہ جمتی ہو تو اس وقت پھر نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے، کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے یا قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے۔ سمجھے؟ 3 وقت ایسے ہیں ہمارا نا، اس وقت کوئی نماز جائز نہیں ہے۔ ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہو، ایک سورج جب غروب ہو رہا ہو، اور ایک جب سورج عین سر کے اوپر ہو۔ ان 3 اوقات کے اندر کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے بھائی، سمجھ میں؟ اس وقت ان وقتوں میں قضا نماز بھی نہیں بھائی صحیح، اور سجدہ تلاوت بھی نہیں صحیح، نوافل بھی نہیں صحیح، سنتیں بھی نہیں صحیح بھائی، ان میں نہیں پڑھنی چاہیے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں ان کے علاوہ جو باقی اوقات ہیں ان میں بعض اوقات ایسے ہیں جن میں نوافل یا سنتیں تو مکروہ ہیں،
لیکن قضا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ مثلا جب فجر طلوع ہو گئی تو سورج نکلنے تک نوافل وغیرہ نہ پڑھے بھائی، اس وقت نوافل نہیں درست بھائی۔ ہاں قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے اس وقت میں، فجر ثانی سے لے کر کب تک؟ طلوع شمس تک۔ اس وقت میں صرف بھائی وہ 2 سنتیں پڑھے اور 2 فجر کے فرض پڑھے بھائی، اور نوافل وغیرہ نہ پڑھے بھائی۔ ہاں اگر قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے بھائی، سجدہ تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب عصر کی نماز پڑھ لے تو عصر کی نماز کے بعد بھائی نوافل پڑھنا درست نہیں بھائی، نوافل نہ پڑھے اس وقت۔ ہاں قضا نمازیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک سورج کا رنگ ابھی بدلا نہ ہو، اس سے پہلے تک۔ تو کہتے ہیں بھائی وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، اور عصر کی نماز کا آخری وقت جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ وأول وقت المغرب اذا غربت الشمس، اور مغرب کی نماز کا اول وقت جو ہے جب سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوا۔ وآخر وقتها ما لم تغب الشفق، اور اس کا آخری وقت کون سا ہے؟ جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے بھائی۔ مغرب کی نماز کا آخری وقت کون سا ہے؟ جب تک شفق غائب نہ ہو جائے بھائی۔ بھائی شفق کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے بھائی، کہتے ہیں وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي يُرَى فِي الْأُفُقِ بَعْدَ الْحُمْرَةِ، شفق وہ سفیدی ہے جو دکھائی دیتی ہے فی الافق، افق میں، آسمان کے کنارے میں، بعد الحمرتی، سرخی کے بعد۔ بھائی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو آسمان کا یہ کنارہ سرخ رہتا ہے تھوڑی دیر تک، اس کے بعد پھر سفیدی آ جاتی ہے کچھ بھائی، تو اس کچھ دیر تک پھر یہ سفیدی رہتی ہے، پھر یہ سفیدی بھی ختم ہو جاتی ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے بھائی، کنارہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ ترتیب سمجھ نہیں آئی؟ سورج غروب ہونے کے بعد بھائی یہ آسمان کا کنارہ مغرب کی طرف پہلے کس طرح دکھائی دے گا؟ سرخ، پھر تھوڑی دیر تک یہ رہے گا، اس کے بعد سفیدی، پھر یہ سفیدی کافی دیر تک رہتی ہے، پھر سفیدی ختم ہو جائے گی اور سیاہی تاریکی چھا جائے گی بھائی۔ تو اب یہ جو افق پر سرخی یا سفیدی تھی اسے شفق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شفق۔ صاحبین آگے ذکر ہو رہا ہے قول بھائی، صاحبین فرماتے ہیں شفق اس سرخی کا نام ہے۔ شفق کس چیز کا نام؟ سرخی کا نام ہے۔ تو مغرب کی نماز اس وقت تک پڑھے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے، تو معلوم بہت تھوڑا سا وقت ہے، معلوم ہوا بھائی شفق چند منٹوں کے لیے، وہ سرخی چند منٹوں کے لیے ہی ہوتی ہے بھائی، چند منٹوں کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں شفق اس سرخی کا نام ہے۔ تو یہ آخری جب یہ شفق ختم ہو جائے گی مغرب کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ شفق اس سرخی کا نام نہیں ہے بلکہ کس کا نام ہے؟ سفیدی کا نام۔ اس سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے اور وہ کافی دیر تک رہتی ہے، وہ فرماتے ہیں اس کا نام شفق ہے، اور جب تک یہ شفق، یہ سفیدی ختم نہیں ہوتی اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے گی تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اور اسی پر فتویٰ مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو امام صاحب کے قول کو پسند کیا بھائی علماء نے، زیادہ اسی کی طرف گئے ہیں کہ شفق کس چیز کا نام ہے؟ سفیدی کا نام ہے، اور یہ سفیدی کافی دیر تک رہتی ہے، سورج ڈوبنے کے بعد تقریباً کوئی گھنٹے بعد جا کر ختم ہوتی ہے، گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے بھائی، 1.5 گھنٹے تک بعض اوقات، تب جا کر ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو لہذا اس وقت میں بھی اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو ادا کہیں گے، اسے قضا نہیں ہے۔
ہاں یہ بہتر نہیں ہے، پڑھنی تو کس وقت چاہیے؟ اول وقت میں پڑھنی چاہیے جب ابھی سرخی ہے، لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے کبھی تاخیر بھی ہو جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ میری مغرب کی نماز قضا ہو گئی ہے، بلکہ اس وقت کے اندر کیا کر لیں؟ ادا کر لیں۔ یہ ادا ہے، قضا نہیں ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَغِبِ الشَّفَقُ، اول وقت مغرب کا جب سورج غروب ہو جائے، اور اس کا آخری وقت جو ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ وَهُوَ الْبَيْشَفق کس کو کہتے ہیں؟ اب دو قول ذکر کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي يُرَى فِي الْأُفُقِ بَعْدَ الْحُمْرَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، امام صاحب کے نزدیک وہ سفیدی ہے الذی یراب جو کہ دکھائی دیتی ہے فی الافق، افق میں، آسمان کے کنارے میں، بعد الحمرتی، کس کے بعد؟ سرخی کے بعد۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں هو الحمرۃ، شفق کیا ہے؟ وہ سرخی ہے جی۔ تو ان کے نزدیک معلوم ہوا اس قول کے مطابق مغرب کا وقت بڑا قلیل ہے، اور امام صاحب کے مطابق طویل ہے قدرے بھائی۔ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، اور عشاء کا اول وقت جو ہے جب شفق غائب ہو جائے بھائی، جب شفق کیا ہو؟ غائب ہو جائے۔ وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ الثَّانِي، اور عشاء کی نماز کا آخری وقت بھائی مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ الثَّانِي، جب تک کہ فجر ثانی طلوع نہ ہو جائے، جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک عشاء کی نماز کا وقت ہے بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن نصف لیل سے پہلے پڑھنی چاہیے عشاء کی نماز بھائی، نصف لیل سے پہلے بھائی۔ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ بھائی یہ تو فرض نمازوں کا بیان ہوا، ساتھ ایک نماز واجب بھی ہے بھائی وتر، اب اس کا بھی بتلا رہے ہیں۔ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور وتر کی نماز کا اول وقت جو ہے عشاء کے بعد ہے، عشاء کی نماز کے بعد بس سمجھے، یعنی عشاء کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وتر پڑھے جائیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ تو جب عشاء کی نماز پڑھ لے گا تو فوراً وتر اب پڑھ سکتا ہے اس کے بعد بھائی، یہ وقت شروع ہو گیا اس کا۔ وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر، اور اس کا آخری وقت جو ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے بھائی، فجر طلوع نہ ہو جائے۔ یہ تو ان کے اوقات تھے، نمازوں کے اوقات بھائی، ان اوقات میں پڑھی جائیں گی تو یہ ادا ہیں، قضا نہیں بھائی۔ اب مستحب اوقات کون سے ہیں بھائی کہ جن میں ادا کرنا پسندیدہ ہے، بہتر ہے بھائی، ثواب زیادہ ہے، وہ بتلا رہے ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ وَالْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ، اور مستحب ہے، مستحب کون سا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کون سا عمل؟ وہ عمل جس کے کرنے پر تو ثواب لیکن نہ کرنے پر گناہ کوئی نہ ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مستحب جی، یعنی پسندیدہ ہے، بہتر ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ، اسفار کا معنی روشن کرنا، اسفر یسفر، اسفار کا معنی روشن، اور مستحب ہے روشن کرنا بالفجر، فجر کے میں بھائی، نماز فجر روشنی کر کے پڑھنا افضل ہے بھائی۔ اول جب افق پر صبح صادق کو آپ نے دیکھ لیا بھائی، صبح صادق نہیں، وہ روشنی پھیل گئی افق پر تو تاریکی چھائی ہوتی ہے ہر طرف، بس وہ کنارہ ہلکا سا سفید ہو گیا بھائی، تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ اس وقت پڑھے یا جب ذرا کچھ روشنی ہو جائے بھائی؟ جب روشنی تھوڑی سی ہو جائے تو یہ مستحب ہے مولانا، اور مستحب ہے جی اسفار بھائی روشن کرنا بالفجری، فجر کی نماز میں، والابراد، اور ٹھنڈا کرنا، ابراد بالظہر، اور ظہر کی نماز کو ذرا ٹھنڈا کرنا، فی الصیف، گرمیوں کے اندر بھائی، صیف گرمیوں کو کہتے ہیں، وتقدیمها، اور اس کو مقدم کرنا، فی الشتاء، سردیوں میں بھائی گرمیوں کے اندر ظہر کی نماز
ذرا تھوڑی سی دیر سے پڑھنی چاہیے، جب سورج کی تپش کم ہو جائے بھائی، سورج کی تپش کیا ہو؟ کم ہو جائے، عین سر پہ سورج ہوگا بھائی، اپنے اس کی تپش عروج پر ہوگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ڈھل جائے گا تو اچھا خاصا فرق پڑ جاتا ہے اس کی تپش میں بھائی، تو تھوڑی سی تاخیر ہو، یعنی یہ معنی ہے۔ والابراد بالظہر کا کیا معنی؟ ظہر کا ذرا تھوڑا ٹھنڈا، تو سمجھ میں آیا؟ مثلا سورج ڈھلتا ہے 12 سوا 12 بجے بھائی، لیکن نماز کتنے بجے ہم جا کر پڑھتے ہیں؟ 1:30 بجے جا کر پڑھتے ہیں، تو یہ تاخیر کی کچھ شدت میں اس کے کمی آ جاتی ہے۔ اور ٹھنڈا کرنا ظہر کو فی الصیف گرمیوں کے اندر، تو گرمیوں میں اس طرح کرے۔ وتقدیمها فی الشتاء، اور سردیوں میں کیا کرے؟ ذرا مقدم بھائی۔ وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس، اور عصر کو مؤخر کرنا مستحب ہے، ما لم تتغیر الشمس، جب تک کہ سورج بدل نہ جائے بھائی۔ میں نے بتلایا جب سورج بدل جائے گا بھائی، اب کیا ہو گیا؟ اب بھی عصر کی نماز آپ پڑھیں گے بھائی، ہے تو عصر کا وقت، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے بھائی، نماز کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس سے پہلے پڑھے، سورج بدلنے سے پہلے۔ وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس، اور عصر کو مؤخر کرنا جب تک کہ سورج بدل نہ جائے، متغیر نہ ہو جائے۔ وتعجیل المغرب، اور مغرب میں جلدی کرنا بھائی، سورج غروب ہوتے ہی فوراً کیا کرنی چاہیے؟ مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کا صاحبین کے قول کے مطابق تو وقت ہی بہت تھوڑا بنتا ہے بھائی۔ وتاخیر العشاء الی ما قبل ثلث اللیل، اور مؤخر کرنا عشاء کو ثلث اللیل سے پہلے تک بھائی، رات کے 1/3 سے پہلے تک عشاء کو کیا کرنا چاہیے؟ مؤخر کرے بھائی، رات کے 3 حصے کر دیں، مثلا رات کتنے 9 گھنٹے کی ہے، تو کتنے گھنٹے کا ثلث ہوا؟ 3 گھنٹے بھائی، تو بس ثلث اللیل تیسرا حصہ حساب کر لو، اس تیسرے حصے سے پہلے تک اسے مؤخر کرنا چاہیے، اس سے زیادہ مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ وتعجیل المغرب وتاخیر العشاء الی ما قبل ثلث اللیل، اور عشاء کو مؤخر کرنا ثلث اللیل سے پہلے تک۔ وَيُسْتَحَبُّ فِي الْوِتْرِ لِمَنْ يَأْلَفُ صَلَاةَ اللَّيْلِ أَنْ يُؤَخِّرَ الْوِتْرَ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ، اور مستحب ہے وتر میں لمن یألف، اس شخص کے لیے جو عادی ہے رات کی نماز کا۔ الف یألف کے معنی ہے کسی چیز سے مانوس ہونا بھائی، کسی چیز کا عادی ہونا، وہ شخص جس کو عادت ہے صلاۃ اللیل کی، صلاۃ اللیل سے تہجد مراد ہے بھائی، وہ شخص جسے تہجد کی عادت ہے، اس کے لیے وتروں میں مستحب کیا ہے کہ ان یؤخر الوتر الی آخر اللیل، کہ وتر کو کیا کر دے؟ مؤخر کر دے، الی آخر اللیل، کب تک؟ آخری وقت، آخر اللیل تک بھائی، یعنی جس وقت تہجد پڑھے گا تو تہجد کے بعد اسے وتر پڑھنے چاہیے بھائی۔ تہجد کس وقت پڑھے جائیں گے بھائی؟ آخر اللیل میں پڑھے جائیں گے نا، تو وتر کو بھی اس وقت تک مؤخر کر دے اور تہجد کے بعد پڑھے بھائی۔ وَإِن لَّمْ يَثِقْ بِالِانْتِبَاهِ أَوْتَرَ قَبْلَ النَّوْمِ، اور اگر اسے یقین نہ ہو بالانتباہ بیدار ہونے کا، أَوْتَرَ قَبْلَ النَّوْمِ، تو وتر پڑھ لیں سونے سے پہلے بھائی۔ وتر کا وقت تو عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو گیا، تو جس کو تہجد کی عادت ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اسے یقین ہے میں اٹھ جاؤں گا تہجد کی نماز کے لیے، تو وتر کو مؤخر کر دے، اور جب تہجد پڑھے تو اس کے بعد کیا پڑھ لے؟ وتر پڑھ لے۔ اور جسے یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں میری آنکھ کھلتی ہے یا نہیں کھلتی تہجد کے وقت، تو اسے کیا کر لینا چاہیے؟ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینے چاہیے بھائی، یہ معنی ہے وَإِن لَّمْ يَثِقْ، اور اگر اسے اعتماد نہ ہو، یقین نہ ہو بالانتباہ بیدار ہونے کا، أَوْتَرَ قَبْلَ النَّوْمِ، تو وتر پڑھ لے سونے سے پہلے بھائی۔ چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔